السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل پر آنے والے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں بلیاں لے آئیں گے۔ دوستو، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک ایسی حقیقت جانتے تھے۔ اسی حقیقت کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے بلیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم کی تخلیق کے فوراً بعد ہی کیوں پیدا فرمایا گیا۔ یہ تمام معلومات اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ایک تحقیق کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی وہ باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنیاد پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پاتے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اور جنہیں آج سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دو جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسرا بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے۔ انسان کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ جانکاروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ذہنی دباؤ کے مرض کا علاج رکھا ہے اور اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے چل کے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دوستو، کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام مائزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق مائزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا رخ دوسری جانب موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر لگا دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے دے تب تک تم وہیں رہو گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے نبی نے اس بلی کا نام مائزہ رکھا جو باقی تمام زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی فجر کی اذان سے نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ آپ کے مصلے پر بلی سو رہی ہے، تو آپ نے ایک کینچی لی اور اس مصلے سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ دوستو، جہاں تک بات کی جائے احادیث مبارکہ کی تو کسی بھی حدیث میں مائزہ بلی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ کئی تاریخی کتابوں میں اس بلی کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے بلیوں پر ظلم اور تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے گرمی سے بچانے کے لیے اٹھا کر اپنی آستین میں چھپا لیا۔ جب اللہ کے نبی کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے اس لیے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر وہ شخص اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا، اسے نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے اس بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ کو کھانا بھیجا تو حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس نے اس کھانے میں سے کچھ کھا لیا۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھانا کھایا تھا۔ بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلی کا منہ تمام حیوانوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ پرانے دور کے مصر میں بھی بلیوں کو خاص اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا کسی انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ مرتبے والی مخلوق ہے، یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعون کی طرح حنوط کیا جاتا تھا، یعنی اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ دوستو، دین اسلام میں تمام جانداروں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی، وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب وحشی درندے اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے پورے جسم کا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اسے ڈھونڈتی ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد انہیں درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کی جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہیں ان لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کبھی کبھار بلیاں نیند میں عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 اونچائی تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آوازوں کی یہ فریکوینسی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلیوں کے جسم میں توانائی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن پرانے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ معلوم ہوا کہ بلی کی آواز انسان کے جسم میں سستی اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہیں، جسم میں موجود زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ آپ کو حدیث مبارکہ سے پہلے آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ یہ پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر کے چکر لگانے والوں میں سے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے گھر میں بلی پال لی ہے اور کبھی کبھی وہ آپ کے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔